کہ بھائی بندہ نیکوکار مومن ہو تو جسم بچ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے مسلم ہو کافر ہو، کئی مسلم کافر ایسے ہیں جن کے جسم بچ جاتے ہیں اور کئی ہیں جن کے گل سڑ جاتے ہیں۔ جسم گل سڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فاسق فاجر تھا، رسول کو مٹی کھا جاتی ہے، وہ دمچی کا بورا ہی بچ، یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی بندہ نیکوکار مومن ہو تو جسم بچ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہابی عالم اور مناظر عمر صدیق، اس نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کسی کا جسم قبر سے صحیح نکلنا یہ کوئی حق کی نشانی نہیں، حق کی دلیل نہیں۔ بعض لوگوں کے جسم صحیح نکلتے ہیں، بعض کی خراب، یعنی موسم وغیرہ کے حالات، جبکہ یہ بات بالکل تعصب اور اناد پر مبنی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ، دعوت اسلامی کے افراد اور سنی، ان کے جب جسم 10 سال 8 سال بعد صحیح جسم برآمد ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ان کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ یہ حق کی کوئی سچ کی دلیل نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ حق کی دلیل نہ پھر کیا ہے؟ اگر آپ موسموں کے ساتھ کو جوڑتے ہیں تو سخت موسم میں جہاں پر سخت گرمی ہو وہاں پر جسم کا بچنا تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی گلیشیئر میں جا کر مر گیا، کوئی کسی ٹھنڈی جگہ میں جا کر مر گیا، وہاں برف ہی برف ہے، وہاں اس کا جسم اتنی دیر چاہے پڑا رہے صحیح رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا موسم، وہاں کا ویدر ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم نہیں گلتا سڑتا، برف ہے، جس طرح فریز کر دے کسی کو تو وہ نہیں گل سڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عرب کے اندر اور پنجاب کے سخت موسم میں لاش کا 1 ماہ 2 ماہ 5 سال 10 سال تک قبر میں صحیح رہنا یہ بایولوجیکلی سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ انسانی دلائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، انسانی فہم اور عقل کے مطابق ممکن نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ خرق عادت کام ہے، پھر یہ انسان کے وسائل سے باہر کی چیز ہے، یعنی کرامت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی قدرت ہے۔ اب میں اس بات کو کہ یہ قبور سے جسم کا صحیح سلامت نکلنا یہ تو سچی ہونے کی دلیل ہے، آپ کے سامنے چند احادیث بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1351 ہے، آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہوئے، شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی شہید ہوا، اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے برداشت نہ ہوا کہ میرے والد کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، میں نے 6 ماہ کے بعد اس قبر کو اکھاڑا۔ اب آپ آگے سنیں اور کیا کہتے ہیں، قبر کو میں نے جب 6 ماہ بعد اکھاڑا، ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مال آخر، مجھے پسند نہ ہوا کہ میں دوسرے کسی کے ساتھ اپنے باپ کو چھوڑوں، فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، میں نے 6 ماہ بعد ان کو نکالا، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هَنِيَّةً غَيْرَ أُذْنِ، میں نے ان کو اسی طرح تر و تازہ پایا جس دن میں نے ان کو رکھا تھا، اور ان کا وہ جسم کی حیت و شکل تھی وہی تھی۔ ہاں، کان کا کچھ حصہ، کچھ تھوڑا سا کان متغیر ہوا، اس کے علاوہ 6 ماہ تک ان کے جسم مبارک کو کچھ نہیں ہوا۔ تو لہذا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یقیناً یہ حق ہونے کی، سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ کتاب الجنائز میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا باب بھی ما جاء فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ اس کا تو عنوان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر کی قبر ہے، کہ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی شریف کی ایک دیوار گری تو جب ایک قدم ظاہر ہوا، ففزعوا وظنوا انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ڈر گئے اور کہا یہ تو حضور کا قدم ہے، وما وجدوا احدا يعلم ذلك، ایک نہیں پایا، یعنی کوئی موجود نہیں تھا کہ جو تصدیق کرتا کہ کس کا قدم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کو میں عرض کرتا ہوں، یہاں تک کہ قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض نے کہا یہ حضور کا قدم ہے، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ حضور کا قدم ہے یا حضرت ابوبکر عمر کا قدم ہے۔ پھر فرماتے ہیں
عروہ نے فرمایا قال عروہ لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم یہ حضور کا قدم نہیں بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، ان کا مبارک قدم ہے۔ تقریباً کوئی 40-45 سال کا عرصہ ہے، اس سے زائد کا عرصہ ہے حضرت عمر کے وصال کے بعد۔ اگر یہ حق ہونے کی نشانی نہیں تو حضرت عمر کا قدم مبارک اتنی دیر تک صحیح رہا، اور یہ اگر اہل حق کی نشانی تو پھر کن کی نشانی ہے؟ کیا کفار کے جسم ان کے قبروں سے صحیح نکلتے ہیں؟ یہ حدیث نمبر ہے 1390۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور سے چند واقعات مختصر نقل کرتا ہوں، اور اس کا عنوان بھی یہ ہے باب نتن المیت و بلاء جسدہ الی الانبیاء ومن الحق بہم، کہ جسم کا بلا میں مبتلا ہونا، یعنی جسم کا نتن، اس میں بدبو پیدا ہو جانا اور گل سڑ جانا، اور اس باب کے اندر یہ فصل ہے، اور انبیاء اور جو ان کے ساتھ ملحق ہیں ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ اس کتاب کا 35 نمبر باب، یہ اس کتاب کا 54 نمبر باب ہے۔ روایت نمبر 1 کہتے ہیں جو اس بارے میں ہے کہ حضرت عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر انصاری ہیں دونوں، ان کے قبر سیلاب کے اندر کھودی گئی، وکانا قبرہما مما یلی السیل، ان کی قبر وہاں تھی جہاں پر سیلاب آتا تھا، وکانا فی قبر واحد، یہ ایک ہی قبر میں تھے، وہما مما استشہدا یوم احد، یہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، فحفرا، ان کے لیے قبر کھودی گئی، اور دونوں کو وہاں پر دوبارہ پھر، یعنی کہ مطلب ان کی قبر کے لیے دوبارہ پھر ان کی قبر سے نکالا گیا اور نئی جگہ منتقل کیا گیا، فوجدا لم یتغیرا کانہما ماتا بالامس، اور یہ دونوں پائے گئے اس حال میں کہ ان کا جسم مبارک بالکل متغیر نہیں ہوا، ایسا ہی تھا جیسے کل دفن کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آگے چلیں، پھر بس کے بعد کہتے ہیں وکانا احدہما قد جرح، ان میں سے ایک پر زخم تھا، اور اس زخم کو جب کسی نے ہاتھ سے لگایا تو بالکل اس کا زخم تازہ تھا، یعنی بالکل تازہ زخم تھا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ سنیں، حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب نہر کھودی گئی، اور ایک نہر مدینہ شریف سے کھودی گئی تھی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام اور حضرت عمر بن جموح، ان دونوں کی قبریں ظاہر ہو گئی تھی۔ اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ان کی قبریں ظاہر فربارسا قبرہما، ان دونوں کی قبریں ظاہر ہو گئیں، تو صرخ علیہما، ان پر چیخ و پکار ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی قبروں کو دونوں کو نکالا گیا، کانہما ماتا بالامس، قبروں سے ان دونوں کو نکالا گیا، کانہما ماتا بالامس، ایسا تھا گویا کل ہی یہ فوت ہوئے ہیں۔ ان پر 2 چادریں تھیں جن سے ان کے چہروں کو چھپایا گیا تھا، وعلی رجلہما شیء من نبات الارض، اور جیسا غزوہ احد میں ہوا تھا بہت سارے صحابہ کے شہداء کے ساتھ، اور ان کے مبارک قدموں پر زمین کی گھاس تھی، یعنی وہ بھی تر و تازہ تھی۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی نہر کے کھودنے کے اندر فاصابت المسحات قدم حمزہ فانبعث دما، حضرت امیر حمزہ کے قدم مبارک کو وہ پھوڑا وغیرہ لگ گیا، یعنی کہ جو جس آلے سے وہ قبر جو نہر کھودی جا رہی تھی، تو آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ اب یہ واقعہ احد سے تقریباً کوئی 40-50 سال بعد کا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک حدیث نقل کرتے ہیں اس سے آگے کہ جب مؤذن فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے، اور مراد امام قرطبی نے کیا فرمائی، لا تأکلہ الارض ایضا، ان کا جسم زمین نہیں کھاتی۔ تو یہ پورا باب اسی بارے میں امام سیوطی نے نقل کیا ہے، اور مؤذن کے بارے میں یہ بات ہے، اور حامل قرآن کے بارے میں اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض اللہ تأکلی لحمہ، اللہ زمین کی طرف یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کے گوشت کو کھانا نہیں، فتقول الارض، زمین کہتی ہے اے ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے رب میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، اس کے گوشت کو کیسے کھاؤں جبکہ تیرا کلام اس کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے، ایک راوی سے ہے۔ ابن مندہ کہتے ہیں اس بابی ابو ہریرہ و عبداللہ بن مسعود، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے۔ ایک روایت کو آپ سند کو ضعیف کہہ دیں گے، دو روایتیں اور دونوں کو بھی سند ان کو بھی ضعیف کہہ دیں گے، تو 3 روایتیں ضعیف مل کر ایک صحیح مضمون بنا دیں گی، ذوف اٹھ جائے گا۔ تو لہذا یہ حامل قرآن کے بارے میں اس کا جسم
یعنی حافظ قرآن اور قرآن پاک کے بارے پڑھانے والے لوگ، ان کے بارے میں واضح طور پر ہے کہ ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگلی روایت حضرت قتادہ سے ہے، بالغنی ان الارض لا تسلط علی الجسد الذی لم يعمل خطیۃ، کہ قبر زمین اس جسم پر مسلط نہیں کی جاتی جس نے گناہ نہ کیا، یعنی پاک صاف لوگوں پر زمین مسلط نہیں ہوتی، یعنی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ تو جسم کا صحیح سلامت نکلنا ان روایات کی روشنی سے عمر صدیق صاحب کیا ہے، صحیح بخاری۔ اور میں نے ویسے تو اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ سارے حوالے موجود تھے، لیکن میں نے ایک جگہ اکٹھے تھے، میں نے دو آپ کے سامنے شرح صدور سے ذکر کر دی، امام سیوطی کی کتاب سے۔ تو لہذا کسی کا قبر سے جسم صحیح برآمد ہونا مومن کا یہ بالکل حق اور سچ کی دلیل ہو۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے بزرگان دین سے اور قرآن کی تعلیمات سے ہمیں دور کرے۔